اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، معزز خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ کوئی چیز آرام کی ہوتی ہے لیکن وہ دوسری جگہ تکلیف دہ ہوا کرتی ہے۔ مثلا گرم کپڑے، سویٹر ہے، شال ہے وغیرہ، یہ یورپ کے ممالک میں جہاں سردی کا موسم ہر وقت رہتا ہے، کینیڈا وغیرہ میں جہاں ہر وقت سردی کا موسم رہتا ہے، یہ وہاں کے اعتبار سے نعمت ہے۔ لیکن وہی کپڑے اس وقت ہندوستان میں یا ان ممالک میں پہنے جائیں جہاں پر انتہائی درجہ گرمی ہے تو وہی کپڑے زحمت ہیں، تکلیف دینے والے۔ ایک ہی چیز ایک ملک میں نعمت ہے، دوسرے ملک میں زحمت ہے۔ یا ان ممالک میں جہاں برودت ہی برودت ہے، ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہے، وہاں پر برف کا پانی پینا لوگ اپنے لیے بہتر نہیں سمجھتے، اس لیے کہ وہاں ٹھنڈک ہے، وہاں بغیر برف کا پانی پینا وہ اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں۔ لیکن اسی وقت میں ہندوستان یا اس کے علاوہ جو ممالک جہاں انتہائی درجہ شدید گرمی ہے، وہاں پر برف کو اپنے لیے باعث نعمت سمجھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک چیز ایک ملک کے لیے نعمت ہے، دوسرے ملک کے لیے تکلیف دہ ہے۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ میں نے ایک بہت موٹی سی مثال سے یہ اس لیے ابتدا کی ہے کہ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس سلسلے میں مجھے کچھ باتیں عرض کرنا ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ نے دو عالم بنائے، ایک عالم عالم دنیا ہے اور ایک عالم عالم آخرت ہے۔ عالم آخرت شروع ہوتا ہے قبر سے، اور قبر کی ایک لامحدود زندگی ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، لیکن اس کو عالم آخرت بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ دنیا کا وہ اخیر کا مسئلہ ہے۔ اسی لیے بعض قبرستانوں میں لکھا ہوتا ہے آخری منزل، یعنی یہ دنیا کی آخری منزل ہے۔ بعض جگہوں پر لکھا ہوتا ہے اول منزل، یعنی آخرت کی اول منزل۔ دونوں اپنی جگہ صحیح ہے، دنیا کے اعتبار سے وہ آخر ہے اور آخرت کے اعتبار سے وہ اول ہے۔ تو دو دنیا ہیں، ایک عالم دنیا ہے جس میں میں اور آپ اس وقت ہم رہ رہے ہیں، اور ایک عالم آخرت ہے جس کی ابتدا موت سے ہوتی ہے، اور پھر موت کے بعد عالم برزخ جس کو ہم قبر کہہ رہے ہیں وہ عالم برزخ نہیں ہے، یہ عالم برزخ نہیں ہے۔ قبر ایک گھڑا ہے، قبر ایک کھڈا ہے، وہ عالم برزخ نہیں ہے۔ وہاں رکھی ہوئی لاش وہ لاشیں ہے، اسے متعلق حق تعالیٰ جل شانہ کا کوئی بھی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ یہ اور باتیں ہیں کہ بعضوں کی لاش کو اللہ تعالیٰ خراب نہیں ہونے دیتا جیسا کہ روایتوں میں ہے، لیکن اکثر کی لاش جو ہے وہ مٹی ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ آپ قبر کھول کر کے دیکھ لیں چند دنوں کے بعد تو وہ لاش پھٹ چکی ہوگی، اور قبر میں سب سے پہلے فتنے والی چیز اس کا پیٹ ہے، اور
ظاہر سی بات ہے کہ پیٹ میں حرام کی غذا یہ اس کے لیے بدترین چیز بن جائے گی. تو اکثر کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ناش اس میں خراب ہو جاتی ہے، پھر وہ مٹی ہو جاتی ہے. کسی نے عجیب و غریب ایک نقشہ کھینچا ہے قبر کا کہ ایک انسان مرا اور وہ مٹی میں دفنایا گیا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی سے ہم کو اللہ نے پیدا کیا اور اسی میں ہم کو جانا ہے اور اسی سے اللہ ہمیں دوبارہ نکالے گا. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. بعض لوگوں نے قبر کا جو نقشہ کھینچا، حضرت مولانا ابراہیم صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ جن کی تقریریں بہت مشہور و معروف ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک رونے والا دل ان کو دیا تھا. مولانا نے ایک موت سے پہلے کا نقشہ کھینچا ہے اور ایک موت کے بعد کا نقشہ کھینچا. موت سے پہلے کا نقشہ تو یہ کھینچا کہ ایک ہی دکان ہے کپڑوں کی، اس میں ایک آدمی آ رہا ہے کہ میرے بیٹے کی شادی ہے اور مجھے اس دن اچھے سے اچھے کپڑے اپنے بیٹے کے لیے بنوانے ہیں. ابھی وہ دکاندار اس کے لیے بہترین کپڑے نکال رہا ہے کہ اتنے میں ایک آدمی روتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بچے کا انتقال ہو گیا، اس کے لیے کفن کا کپڑا دے دے. تو ایک آدمی خوشی کا کپڑا لینے آیا ہے، ایک آدمی غمی کا کپڑا لینے آیا ہے. عطر فروش کی دکان پر ایک آدمی جا رہا ہے کہ مجھے بہترین عطر دو، میرے بچے کا نکاح ہے. اور وہی ایک آدمی پہنچتا ہے کہ مجھے ابیل دے دو اور خوشبو دے دو، اس لیے کہ میرے بچے کا انتقال ہوا ہے، مجھے اس کے اوپر ڈالنا ہے. تو موت سے پہلے بھی ایک غم کا ماحول ہوتا ہے، خوشی کا ماحول ہوتا ہے. اور موت کے بعد حضرت نے ایک نقشہ کھینچا کہ انسان کو جب دفنایا گیا اور دفنانے کے بعد وہ مٹی بنا اور مٹی بننے کے بعد مرور زمان پر قبر ختم ہو گئی. زمانہ جب گزرتا ہے تو قبر، یہ تو ہمارے وہاں کچھ نشانیاں اس کی باقی رکھی جاتی ہے اور وہ ایک لمبی مدت تک قبر ہی قبر رہتی ہے اور وہاں تختی لگائی جاتی ہے. ورنہ آپ چلے جائیں جنت البقیع میں اور جنت المعلا میں ہر 6 مہینے میں قبر کو پات دیا جاتا ہے اور وہاں دوسری قبر بن جاتی ہے. اس لیے کہ دن میں جہاں 50 اور 100 جنازے ہوا کرتے ہیں، اتنی جگہیں لائیں گے کہاں سے؟ تو جنت البقیع اور جنت المعلا میں اسی لیے سوائے ان اکابر کے، ان صحابہ کرام کے جن کی قبریں اپنی جگہ محفوظ ہیں، اس کے علاوہ جتنی قبریں آگے بن رہی ہیں ان تمام قبروں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ 6 مہینے میں ان قبروں کو پات دیا جاتا ہے اور دوسری قبر وہاں بنا دی جاتی ہے. حضرت مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں کہ ایک انسان کو دفنایا گیا اور دفنانے کے بعد مرور زمان پر اور زمانے کے گزرنے پر وہ قبر ختم ہو گئی، وہ مٹی بیٹھ گئی اور بیٹھنے کے بعد ایک وقت گزرا کہ وہاں دوسری قبر بنی. اور جب دوسری قبر تیار کی گئی تو اندر کی مٹی نکالی گئی. اس اندر کی مٹی میں اس انسان کی مٹی بھی آ گئی جو کسی زمانے میں لہلہاتا انسان تھا، چہچہاتا انسان تھا، جو کسی زمانے میں دوڑتا بھاگتا انسان تھا، جو کسی زمانے میں مالداری کے غرور اور نشے میں چلنے والا انسان تھا. اس کی مٹی بھی باہر آئی جو قبر کھو دی گئی. جتنی مٹی گئی ہے وہ گئی ہے. مولانا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے مرنے والے انسان، تیری ناش کو کیڑوں نے کھایا اور پھر کیڑوں کو بڑے کیڑوں نے کھایا اور پھر بڑے کیڑے بھی اندر ختم ہو گئے اور ختم ہونے کے بعد وہ مٹی بن گئے. گویا کہ تو کیڑوں کے پیٹ میں پہنچ کر کے مٹی ہو گیا اور مرور زمان پر تیری مٹی جو کیڑوں کی شکل میں تھی وہ باہر آ گئی. اور باہر آنے کے بعد جو مٹی اندر گئی ہے، اس کے بعد جو مٹی تیرے اجزاء کی باہر رہ گئی وہ ہواؤں میں بکھیر دی گئی، ہواؤں نے اڑا دی تیرے قبر کے اوپر سے. فرمایا یہ تیرے جسم کی حقیقت ہے. اس لیے مولانا ابراہیم صاحب کا ایک جملہ، میں اپنی طالب علمی کے زمانے سے مولانا کا میں عاشق ہوں اور مولانا کے بیانات کو میں نے بہت پڑھا. مولانا فرماتے ہیں قالب پر محنت کی ضرورت نہیں ہے، قلب پر محنت کی ضرورت ہے. یہ حضرت کا بڑا عجیب و غریب جملہ ہے. قالب کا معنی جسم، اس جسم پر محنت کی ضرورت نہیں ہے، قلب پر محنت کی ضرورت ہے، دل پر محنت کی ضرورت ہے. دل کے سنورنے پر قالب تو خود بخود سنورے گا. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا الا ان التقوی ھا ھنا، الا ان التقوی ھا ھنا.
تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ کیا قرآن کریم میں جگہ جگہ ہم نہیں پڑھتے ہیں کہ واللہ علیم بذات الصدور، واللہ علیم بذات الصدور، ان اللہ علیم بذات الصدور؟ اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ آخر دلوں کے اندر کی بات کو وہ جانتا ہے، یہ کیا کہنا چاہتا ہے حق تعالیٰ؟ حق تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم قالب کے سجانے میں لگے ہوئے ہیں اور قلب تمہارا گندا ہوتا جا رہا ہے، تمہارا دل جو ہے وہ گندگیوں کے اندر لتھڑا ہوا ہے، اور تم قالب کے سجانے میں لگے ہوئے ہو کہ شاندار کپڑا ہو اور شاندار عطر ہو اور شاندار جو ہے اپنا چہرہ بناؤ اور اپنا خوبصورت اور لہلہا کا چہرہ بناؤ، اور اس کے لیے ہماری مائیں اور بہنیں لپسٹک اور نہ معلوم کیا کیا اپنے سجانے کے لیے کر رہی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہمیں کچھ اشارہ کر رہی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بعد قرآن کریم میں یاد رکھو محمد 5 جگہ پر آیا ہے، لیکن جہاں جہاں محمد آیا وہاں خطاب نہیں فرمایا اللہ نے۔ یا محمد 5 جگہوں میں سے کئی جگہ نہیں، من بعد اسمہ احمد ایک جگہ آیا، لفظ احمد پورے قرآن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ایک مرتبہ، اور محمد 5 جگہ پر آیا، بلکہ پوری سورت 26ویں پارے میں سورہ محمد کے عنوان سے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، یہ پوری سورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی پر ہے۔ لیکن جہاں 5 جگہوں پر محمد آیا ہے وہاں یا محمد خطاب نہیں، اور جہاں خطاب ہے وہاں محمد نہیں، یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، اے میرے نبی اے رسول۔ باقی اگلے انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے نام سے خطاب کیا، یا نوح، یا لوط، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ۔ تو ان کو ناموں سے خطاب فرمایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نام سے خطاب نہیں فرمایا، یا ایھا النبی یا ایھا الرسول فرمایا۔ یہ اللہ کے نزدیک آپ کے مقام کا پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا کتنا زبردست مقام ہے۔ ان 5 جگہوں میں سے ایک جگہ یہ ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ حضرات صحابہ کا تذکرہ چل رہا ہے، رحماء بینہم، آپس میں شیر و شکر ہے۔ افسوس کہ جو صفت مومنین کی اللہ نے بیان فرمائی تھی آج وہ صفت مومنوں سے غائب ہو گئی۔ مومن آپس میں رحماء بینہم، محبت کرنے والا، رحم کرنے والا، شیر و شکر ملنے والا ہوتا ہے، لیکن آج کا زمانہ وہ ہے کہ خود مومن مومن کا دشمن بنا ہوا ہے، مسلم مسلم کا دشمن بنا ہوا ہے، مسلم خود اپنے مسلم کو گرانے کی فکر میں لگا ہوا ہے، اور مومن خود اپنے مومن کو گرانے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اے لوگو، اگر تم ان صحابہ کو دیکھو تو کوئی تمہیں رکوع میں نظر آئے گا، کوئی سجدے میں نظر آئے گا۔ نبی نے مجاز ان کا یہی بنایا تھا کہ تمہیں جو ملے گا وہ اس رکوع اور سجدے ہی سے ملے گا، اسی سے اللہ ملے گا، اور جس سے اللہ ملا اس کو سب کچھ ملا۔ اللہ جس کو مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا۔ ایک مرتبہ محمود غزنوی نے اپنے وزراء سے کہا کہ مانگو مجھ سے، آج میں خوش ہوں اور تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ یہ اعلان حقیقت میں ایاز کے مقام کو بتانے کے لیے تھا۔ ایاز کو چونکہ بڑی محبت تھی محمود غزنوی سے، اور محمود غزنوی کو محبت تھی ایاز سے، تو ایاز کا مقام بتانا تھا۔ فرمایا مانگو مجھ سے، کسی نے سونا، کسی نے چاندی، کسی نے مکان، کسی نے کیا، کسی نے کیا۔ ایاز سے پوچھا تو بھی کچھ مانگو۔ تو ایاز نے کہا کہ اگر بے ادبی نہ ہو تو میں آپ پر ہاتھ رکھ سکتا ہوں۔ کہا رکھ۔ ہاتھ رکھ کر فرمایا مجھے آپ چاہیے۔ تو محمود کہنے لگے بے وقوف ہے تو، کچھ مانگ، تیری غریبی میں کام آ جائے، دولت تجھے کام آ جائے، مکان تجھے کام آ جائے، تیری آل اولاد کے لیے مکان مانگ لے، کچھ تو مانگ۔ یہ کیا تو نے مجھ کو مانگا؟ مجھے مانگنے سے تجھے کیا ملے گا؟ کہا بادشاہ سلامت، اگر بادشاہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔
جس نے دولت مانگی اسے دولت تو ملی لیکن دوسری چیز نہیں ملی، جس نے مکان مانگا اس کو مکان تو ملا لیکن دوسری چیز نہیں ملی، جس نے سونا مانگا اس کو دوسری چیز نہیں ملی، اور جس نے آپ کو مانگا اس کو ساری حکومت مل گئی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ تعالی جل شانہ و عم نوالہ کو اگر ہم مانگ لے تو خود بخود جنت بھی ملتی ہے، اس کی رضا میں سب کچھ ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کا مزاج یہ بنایا تھا کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یبتغون فضلا، اسی کی میں تشریح کر رہا ہوں کہ وہ لوگ اللہ کے فضل کو رکوع میں تلاش کرتے تھے، سجدوں میں تلاش کرتے، فضلا من اللہ ورضوانا، اور اس کی رضامندی کو تلاش کرتے تھے نمازوں کے ذریعے سے۔ میں نے اور آپ نے عظیم المرتبت اس نماز ہی کو ڈھا دیا جو اللہ کی رضا کو لانے کا ذریعہ تھا۔ آگے قرآن کہتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیوں میں چمک تھی ان کے آثار سجود کی وجہ سے اور سجدوں کی وجہ سے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ نمازوں کی خوبصورتی ہمیشہ رہتی ہے اور لپسٹک کی خوبصورتی وقتی طور پر رہا کرتی ہے۔ لالی میک اپ کی خوبصورتی 2 دن کی ہوا کرتی ہے اور عبادت کی خوبصورتی ہمیشہ رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت میں جب ساری امتیں موجود ہوگی آپ اپنی امت کو کیسے پہنچا؟ تو آپ نے فرمایا غرم محجلون، بخاری شریف کی روایت ہے، میری امت کے اعضاء وضو کی وجہ سے چمکدار ہوں گے۔ وضو تو اگلی امتوں میں بھی تھا، سارہ علیہ السلام سے وضو ثابت، عیسیٰ علیہ السلام سے وضو ثابت، اور جریز کے واقعے میں جو بنی اسرائیل کا واقعہ ہے وضو ثابت ہے۔ وضو پہلی امت میں بھی تھا، لیکن وضو کی وجہ سے اعضاء کا چمکنا یہ اسی امت کی خصوصیت ہے، یہ اگلی امتوں کو نہیں ہوگا، یہ خاص طور پر اسی امت کا تمغہ ہے، اعجاز ہے، ایوارڈ ہے۔ تو سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ نے اس امت محمدیہ کے یہ افعال اور یہ عبادت تورات میں بھی بطور نشانی بیان کی تھی اور انجیل میں بھی بیان کی کہ میرے محبوب کی جو امت آئے گی ان کا تمغہ اور ان کا اعجاز یہ ہوگا کہ وہ میری رضامندی کو نمازوں میں تلاش کریں گی، وہ رکوع اور سجدوں میں تلاش کریں گے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ۔ بہرحال میرے بھائی اور میری بہن، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو خوبصورتیوں کی دنیا کی چیزیں ہیں یہ وقتی، لیکن عبادتوں کی خوبصورتی وہ ہے جو موت کے موقع پر چہرے پر ظاہر ہوگی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ کا وصال ہوا، آپ پردہ فرما گئے، اس دن فجر کی نماز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آہستہ آہستہ اپنے حجرے میں نماز پڑھ لی، چونکہ سکت نہیں تھی مسجد میں جانے کی۔ حجرے میں نماز پڑھ کے اپنے دروازے تک کسی طرح گئے اور پردہ ہٹا کر کے اپنی امت کو دیکھا اور مسکرائے۔ انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نے کنکھیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ہمیں ایسا لگا کہ شاید حضرت تشریف لائیں گے۔ فرمایا خوشی کا یہ عالم تھا، اس لیے کہ کئی نمازیں گزری تھی کہ حضرت تشریف نہیں لائے۔ فرمایا خوشی کا یہ عالم تھا کہ ہمیں خطرہ یہ لگتا تھا کہ مارے خوشی کہ ہم نماز نہ توڑ دیں، اور صدیق نماز پڑھا رہے تھے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور مسکرائے اور پھر پردہ ڈال دیا، پھر اندر آ گئے۔ صدیق اکبر نماز پڑھانے کے بعد کمرے میں حجرہ شریفہ میں تشریف لائے، اس لیے کہ آپ کی بیٹی تھی، پردے کا کوئی مسئلہ تھا نہیں، اور نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ حضرت آپ کا چہرہ آج بہت اچھا معلوم ہو رہا ہے، لگتا ہے شفا ہے آج۔ آپ نے بھی فرمایا کہ اللہ کا فضل ہے۔ فرمایا بہت دن ہو گئے کہ میں مقام صنح پر، میری دوسری بیوی ہے جس سے ملنے جانا تھا، لیکن آپ کی علالت اور بیماری کی وجہ سے میں نہیں جا سکا۔ آج طبیعت اچھی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں وہاں ہو آؤں۔ حضرت نے اجازت دی کہ جاؤ۔
صدیق اکبر وہاں پہنچے اور قریب 40% وقت ہو رہا ہے اور اطلاع ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ کی وفات ہو گئی، وصال ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دورے دورے تشریف لائے اور سیدھے حجرہ شریفہ میں تشریف لے گئے۔ سارے صحابہ کی بے چینی کو ایک طرف رکھا، حضرت عمر کی باتوں کو بھی ایک طرف رکھا اور سیدھے اندر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ابا جی آئے، ہم نے نبی علیہ السلام پر مقام حبرہ کی بنی ہوئی سفید چادر اڑائی تھی، آپ تشریف لائے، چہرے انور کو کھولا، آنکھوں سے دھر دھر آنسو جاری تھی اور پیشانی مبارک پر بوسہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی مرحوم کو بوسہ دینا چاہے تو پیشانی پر دے سکتا ہے، مرد ہو تو اور عورت ہو تو اپنی محرم مثلا ماں ہے تو پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور فرمایا یا رسول اللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین، اللہ آپ پر دو موت جمع نہیں کرے گا۔ اس کے مختلف مطالب ہیں اس جملے کے۔ بہرحال اس روایت کو میں نے اس لیے ذکر کیا کہ اس روایت میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو حضرت نے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر مسکرائے کیوں تھی، ایک تو یہ بات ہے۔ عام محدثین یہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسکراہٹ کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے اپنے صحابہ کو جب نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ کے دل میں یہ خیال سا گزرا کہ میں آیا تھا تو تنے تنہا تھا، آج میری امت تیار ہو چکی ہے، اس پر آپ کو خوشی ہوئی۔ ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی ثم المحاضر المدنی نور اللہ مرکزہ اس روایت پر، چونکہ یہ روایت بخاری شریف کی، فرماتے ہیں کہ حضرات محدثین کا جواب ہمارے سروں پر، لیکن میرے ذہن میں بھی ایک جواب یہ آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلی پر نظر کی، ابو بکر صدیق کو دیکھا تو دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ اگر تو نے مجھ کو اٹھا بھی لیا تو کوئی حرج نہیں، میرا لادلہ صدیق میری امت کو سنبھال لے گا۔ اور واقعتاً صدیق اکبر نے امت کو سنبھالا۔ بہت زبردست کتھن حالات جو 2 سال صدیق اکبر کے گزرے وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تدفین کا مسئلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صلاۃ جنازہ کا مسئلہ ہے، کوئی امامت نہیں، فرادہ آئے اور نماز پڑھی، اس لیے کہ نبی کی امامت کوئی نہیں کرا سکتا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مانعین زکوٰۃ پیدا ہو گئے، جنہوں نے زکوٰۃ حکومت میں دینے سے انکار کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا صدیق اکبر کے لیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ قتال کا ارادہ کیا تو حضرت عمر نے فرمایا امیر المؤمنین آپ ان کے ساتھ قتال کرو گے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے قائل ہیں۔ حضرت عمر کو صدیق اکبر نے فرمایا عمر دور جاہلیت میں سخت تھا، اسلام میں نرم ہو گیا، اگر نبی کے زمانے میں کوئی زکوٰۃ کے جانور کے ساتھ رسی دیتا تھا اور مجھے رسی نہیں دے گا میں اس سے بھی قتال کروں گا۔ عمر فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ ابو بکر کو شرع صدر ہو چکا اور پھر مجھے بھی شرع صدر ہو چکا۔ صدیق کی یہ سختی اس بنیاد پر تھی کہ یہ ابتدا ہے ابھی تو امت کی، اور نبی علیہ السلام ابھی تشریف لے۔ اگر ابھی سختی نہ کی گئی تو اسلام کا ایک اہم فریضہ مسئلہ زکوٰۃ ختم ہو جائے گا، اس لیے ضروری تھا اس اہم فریضے کو باقی رکھنے کے لیے کہ آپ سختی کریں۔ دوسری طرف کچھ جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہو گئے، مسیلمۃ الکذاب وغیرہ، ان سے نمٹنا تھا۔ تیسری طرف حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کی وجہ سے ٹوٹ چکے تھے۔ بلال مدینہ چھوڑ کر چلے گئے، مدینہ چھوڑ کر کہ مجھ سے نہیں رہا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال کو پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد ابو بکر نے بلایا۔ حضرت بلال شام چلے گئے تھے،
ابوبکر نے بلایا کہ بلال آؤ. بعض تاریخی واقعات میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خواب میں فرمایا بلال تم مجھے بھول گئے. تو حضرت بلال مدینے تشریف لائے. تو حسنین نے فرمایا اذان دو بلال جو نبی کے زمانے میں آپ دیا کرتے تھے. حضرت بلال نے اذان دی تو تاریخی واقعات میں لکھا ہے کہ سارا مدینہ میں باہر آ گیا یہ سوچ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. تو حضرات صحابہ کو سنبھالنا تھا, وہ ٹوٹ چکے تھے. ایک طرف صحابہ کو سنبھالنا, ایک طرف مدعیان نبوت کو توڑنا, ایک طرف مانعین زکات کا مسئلہ, ایک طرف کچھ لوگ اپنے اسلام کو چھوڑ کر آبائی مذہب کی طرف جا رہے تھے جو کچے ایمان والے تھے, اور ایک طرف بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زندگی میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو جو تیار کیا تھا, اور آپ کی علالت اور بیماری کی وجہ سے وہ لشکر روک دیا گیا تھا, اس لشکر کو روانہ کرنا تھا. وفات رسول کے بعد آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا. لوگوں نے آپ سے کہا کہ حضرت خود مدینے کے حالات اس وقت ایسے نہیں ہیں کہ آپ باہر لوگوں کو بھیجو, مدینے کے حالات اتنے سخت ہیں اور آپ اس جماعت کو باہر بھیج رہے. اس وقت حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر ہماری بوتی بوتی ہو جائے اور ازواج مطہرات کے ناسوں کو کتے کھا لے, لیکن جس لشکر کو نبی نے تیار کیا تھا ابو بکر کی ہمت نہیں ہے کہ اس کو روک سکے. یہ جائے گا اپنی جگہ. آپ انداز لگائیں کہ ان 2 سالوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو کیسے سنبھالا, اور اسلام مضبوط بنا کر کے عمر کے ہاتھ میں دے گئے. اسی لیے عمر فرماتے ہیں صدیق کی محنت نہ ہوتی تو عمر اسلام کو نہیں پھیلا سکتا تھا. بہرحال حضرت شیخ نور اللہ مرتضی یہ فرماتے ہیں کہ محدثین کا جواب بھی اپنی جگہ کہ آپ نے لوگوں کو دیکھ کر یہ سوچا کہ اللہ میں آیا تھا تو اکیلا تھا, آج امت تیار ہے. لیکن میرے دل میں یہ بھی خیال گزرتا ہے کہ حضرت کے دل میں یہ بھی بات آئی ہوگی کہ اللہ تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو کوئی حرج نہیں, میرا لادلہ صدیق اس امت کو سنبھال لے گا. ہو سکتا ہے دونوں ہی باتیں ہوں. اب یہاں دوسرا مسئلہ یہ آیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, اور تشریف لانے کے بعد نماز کے بعد فرمایا یا رسول اللہ چہرہ انور اچھا معلوم ہو رہا ہے, کچھ صحت معلوم ہو رہی ہے, آپ کی اجازت ہو تو میں جاؤں. اور کچھ وقت گزرا, ابھی وہاں پہنچے ہی تھے کہ اطلاع ملی کہ حضرت کا انتقال ہو گیا. ابھی صحت تھی اور ابھی اچانک کیسے ہو گیا. ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے اس پر جو بات لکھی, اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا اور نیکوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کی وفات سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی عبادتوں کے انوار, ان کی نیکیوں کے انوار, ان کے اچھے اعمال کے انوار ان کے چہرے پر ڈال دیتا ہے. لوگ اسی کو صحت سمجھ لیتے ہیں. ہم بھی بہت سی مرتبہ چہرہ بڑا نورانی ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ صحت ہو رہی ہے. وہ صحت نہیں ہے, اس کی عبادتوں کے انوار ہے, اس کے اچھے اعمال کے انوار ہے, اس کی سخاوتوں کے انوار ہے, اس کے اخلاق کے انوار ہے. جب عام اہل اللہ کا اور نیکوں کا یہ حال ہے تو کیا کہنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کا تقوی, آپ کا ورع, آپ کی پرہیزگاری, آپ کی سخاوت, آپ کی نمازیں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کمیت کے اعتبار سے نبی کے امت کے سجدوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یعنی گنتی کے اعتبار سے امت سجدہ کر رہی ہے تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن کیفیت کے اعتبار سے ساری امت کے کروڑوں سجدے ملا لیے جائے, نبی کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ نبی کا ایک سجدہ جو کیفیت لیے ہوئے ہوتا تھا, کہاں ہمارے وہ سجدے. میں ابھی سوچ رہا تھا جب تراویح ختم ہوئی تو تراویح کے بعد میرے دل میں خیال گزرا کہ آج اللہ نے جو 30 دن ہمیں قرآن پڑھنے اور سننے کا ایک سنہرا موقع دیا تھا, وہ آج سلسلہ ختم ہو گیا.
میں سوچ رہا تھا کہ یہ 30 دن کی تراویح میں ہم نے 1200 سجدے کیے، 30 دن جو ہم نے 20 رکعتیں پڑھی، ہم نے 600 رکعتیں پڑھی، 600 رکوع کیے، 600 قیام کیے اور 1200 سجدے کیے ہم نے۔ یہ ایک ایک فرد کی گنتی ہے، ایک ایک فرد نے جو 30 دن تراویح پڑھی تو ایک ایک فرد نے 600 قیام، 600 رکوع، 600 قعدے، 1200 سجدے اور سماعت قرآن، تلاوت قرآن۔ اب پوری امت کے سجدوں کو ملا دو، صرف ایک رمضان کی تراویح کی رکعتوں کو ملا لو۔ ویسے ہی تراویح کے بعد دل میں خیال سا گزرا مجھے کہ پوری امت کی تراویح کو ملا لو، قیام کو ملا لو، رکوع کو ملا لو، سجدوں کو ملا لو، تو صرف اسی رمضان کے جو سجدے ہیں وہ اربوں خربوں ہوں گے، اربوں خربوں۔ لیکن یہ اربوں خربوں سجدے بھی نبی کے ایک سجدے کا کیفیت کے اعتبار سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کیا کہنا۔ تو جب عام ولی اللہ کا حال یہ ہے کہ اس کی نیکیوں کے انوارات چہرے پر ہوا کرتے ہیں اور لوگ اس کو صحت اور شفا سمجھ لیتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات کا کیا کہنا۔ یہ وفات سے پہلے وہ انوارات تھے آپ کی عبادتوں کے، سخاوت کے، تلاوت کے، تقوی کے، پرہیزگاری کے، یہ سارے انوار تھے جو آپ کے چہرے پر رونما تھے اور مزین تھا آپ کا چہرہ۔ صدیق اکبر نے اسی کو صحت سمجھ لیا۔ اللہ وفات کے موقع پر ہماری بھی ٹوٹی ہوئی عبادتوں کے انوارات ڈال دیں۔ ہمارے حضرت حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک دعا فرماتے تھے۔ حضرت کی دعا یہ تھی کہ اللہ تو آفتاب میں گرہن لگاتا ہے، جس کو ہم سورج گرہن بولتے ہیں، اور آفتاب کی روشنی کو کھینچ لیتا ہے، اس کو بے نور بنا دیتا ہے۔ میرے مولا میرے مرنے کے موقع پر میرے چہرے کو بے نور نہ بنانا، میرے چہرے کو بے نور نہ بنانا، ورنہ لوگ دیکھ کر کہیں گے منحوس معلوم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 عالم بنائے، ایک عالم عالم دنیا ہے اور ایک عالم عالم آخرت ہے۔ عالم آخرت کی ابتدا وفات سے ہے۔ وفات کے بعد کا جو عالم ہے وہ عالم برزخ ہے۔ قبر جو ہے وہ عالم برزخ نہیں ہے، اس میں جانے والی ناش تو مٹی ہے۔ عالم برزخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ارواح کو جہاں رکھا ہے، وہ چاہے علیین ہو، اللہ حفاظت فرمائے سافلین سے، یہ عالم برزخ ہے۔ اور اس عالم برزخ کے بعد عالم آخرت کا دوسرا حصہ آنے والا ہے، جس کو کہتے ہیں عالم حشر۔ حشر کا معنی جمع کرنا، اور اللہ چونکہ سب کو نکال کر جمع کرنے والا ہے اس لیے اس کو حشر کہا گیا، لیکن وہ ہے عالم آخرت۔ اور اس کے بعد ایک دنیا آنے والی ہے جس کو عالم جنت یا عالم جہنم کہتے ہیں۔ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے اور جہنم سے حفاظت فرمائے۔ یہ سب عالم آخرت سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اور اس پر میں نے یہ مثال دی کہ ایک ملک کی نعمت دوسرے ملک میں ہمارے لیے زحمت بنتی ہے، اور ایک ملک کی چیز دوسرے ملک میں استعمال کرنے میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے کپڑے سے مثال دی، برف سے مثال دی۔ ٹھیک اسی طرح اگر اس دنیا میں نے اللہ کی بغاوت کے اعمال کو کیا اور اپنے لیے اس کو اس دنیا میں نعمت سمجھا تو عالم آخرت میں وہ زحمت بن جائے گا، وہ باعث مصیبت بنے گا۔ اور موت تو ایک یقینی چیز ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز کی موت آنے والی۔ لبید ایک شاعر گزرے ہیں عرب کے اندر، نبی علیہ السلام نے اس کا شعر بھی پڑھا، الا کل شیء ما خلا اللہ باطلا وکل نعیم لا محالۃ زائلا، الا کل شیء
ما خلا اللہ باطلا، اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب باطل ہیں۔ وَكُلَّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلًا، اور تمام نعمتیں یقیناً ختم ہونے والی ہیں، زائل ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، باقی صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ ہی کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ تو موت اپنی جگہ برحق ہے۔ عالم دنیا میں بہت سی مرتبہ خواہشات کی بنیاد پر ہم جس کو اپنے لیے نعمت سمجھتے ہیں وہ عالم آخرت میں ہمارے لیے زحمت بنے گی۔ اس کا پتہ اس آیت سے چلتا ہے جو میں نے تلاوت کی، کل نفس تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون، تلک الدار الآخرہ، یہاں اشارہ ہے آخرت کی طرف۔ دار آخرت نجعلها، ہم بنائیں گے باعث خیر، للذین، ان لوگوں کے لیے، لا یریدون، جو اس دنیا کے اندر علوًا، تکبر کا ارادہ نہیں کرتے اور فتنہ فساد کا ارادہ نہیں کرتے، ولا فساد والعاقبۃ للمتقین، آخرت کا اچھا انجام تو تقوی والوں ہی کو ملے گا۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ غرور و تکبر کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کوئی عبادت پہ تکبر کر رہا ہے، کوئی علم پر تکبر کر رہا ہے، کوئی دولت پہ تکبر کر رہا ہے۔ تکبر کا معنی ہوتا ہے کسی کی تحقیر اور اپنی برائی، کسی کی تحقیر اور اپنی برائی، اور اس کا تعلق دل سے ہے، عمل سے نہیں۔ اس میں کوئی عمل نہیں کرنا پڑتا، اس کا تعلق دل سے۔ میں اپنے دل میں میرے علم کے اعتبار سے اپنے آپ کو بڑا سمجھوں اور دوسرے کو حقیر سمجھوں، میں اپنی عبادت کے اعتبار سے اپنے آپ کو بڑا سمجھوں اور کسی تارک صلاۃ کو، نماز چھوڑنے والے کو یا کسی کو حقیر سمجھو۔ یاد رکھو گناہ برا ہے، گناہ کرنے والا برا نہیں۔ ہم گناہ کو برا سمجھے، گناہ کرنے والے کو نہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، تم اپنی عبادت پر غرور کر کے جس کی تحقیر کر رہے ہو، جس کو حقیر سمجھ رہے ہو سکتا ہے اللہ اس کو توفیق دے دے، وہ اپنی عبادت کے چھوڑنے پر اللہ سے توبہ کر کے اس کو ادا کر لے۔ سنو روایت میں حدیث قدسی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ اے عبادت پر غرور کرنے والے، تیرے غرور کی بنیاد پر تیری عبادت کے باوجود جہنم میں جائے گا، اور وہ عبادتوں کو چھوڑنے والا رجوع اللہ اور توبہ کی بنیاد پر جو اللہ اس کو توفیق دے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ مسلم شریف کی صحیح ترین روایت ہے۔ علوًا کا معنی غرور اور تکبر، اس کا تعلق قلب سے، دل سے۔ اسی لیے میں نے کہا الا ان التقوی ہا ہونا، تقوی بدن سے نہیں ہے۔ اسی لیے میں اپنے مدرسے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ظاہر میں جوتی کا سیدھی کرنا استاذ کا یہ تواضع نہیں ہے، اپنے دل میں اپنے استاذ کا اکرام ہونا یہ ہے تواضع۔ تواضع کا تعلق، تکبر کا تعلق، حسد کا تعلق، بغض کا تعلق دل سے۔ ہاں اس کے اثرات جو ہیں پھر اعمال میں ظاہر ہوتے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ قلب کے بھی اعمال ہیں، تو جیسے بدن کے اعمال پر انسان کی پکڑ دکڑ کا مسئلہ ہے، قلب کے اعمال اور دل کے اعمال پر بھی پکڑ دکڑ کا مسئلہ ہوگا۔ ایمان اور کفر کا تعلق قلب ہی سے تو ہے، اللہ کو ماننا ایمان ہے، نہ ماننا کفر ہے۔ اسی طرح تکبر کرنا یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ الکبریاء و ردائی والعظمت ازاری ومن نازعنی فیہما ادخلہ النار، ڈرا دینے والی حدیث ہے۔ تکبر میری چادر ہے، یعنی اوپر کا حصہ، اور شان اور بڑائی میرا پجامہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ والعظمت ازاری، اور جس نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو کھینچا، کھینچنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تکبر کرنے لگا، وہ غرور کرنے لگا علم پر، عبادت پر، مال پر، شان پر، نسب پر، عزت پر، یہ سب تکبر کی چیز ہے۔ بعض لوگ اپنی عزت کی بنیاد پر تکبر کرتے ہیں، بعض لوگ اپنے علم کی بنیاد پر، بعض لوگ اپنی عبادت کی بنیاد پر،
بعض لوگ اپنے مال کی بنیاد پر، بعض لوگ اپنے نسب کی بنیاد پر دوسروں کو حقیر سمجھتے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو میری اس دونوں چادر میں سے کوئی چادر کو کھینچے گا میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا. بعض روایتوں میں ہے اسے ذلیل کر کے داخل کروں گا. ترمذی شریف کی روایت میں تو یہ ہے کہ جس نے غرور اور تکبر کر کے میری چادر کو کھینچا میں ادخلہ فی النار مثل الذرہ صور الانسان، وہ ہوگا تو انسان کی صورت لیکن میں چونٹیوں میں جو سب سے چھوٹی چونٹی ہوتی ہے اس کے برابر بنا کر کے ذلیل کر دوں گا اس کو. اور ظاہر سی بات ہے کہ چونٹیاں پاؤں میں روندی جاتی ہے. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ میں اس کو اس عالم میں داخل کروں گا جہنم کے اندر. تو علواً اللہ کو پسند نہیں. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا، جس نے تکبر کا ارادہ، تواضع، جھکاو انسان کا. اسی لیے میں نے کل کہا تھا کہ ساری رمضان عبادت کے باوجود اللہ سے کہو کہ تیری شان کے مطابق میں نہیں کر سکا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیزہ لگا ہے، اب دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، کوئی چیز ٹکتی نہیں. ایک جوان صاحب آئے عیادت کے لیے، انہوں نے آپ کی بڑی تعریف کی تو حضرت نے روتے ہوئے فرمایا میرے پیارے میری تعریف نہ کر، میں تو اللہ سے یہ کہتا ہوں لا لی ولا علیہ، میرا اللہ مجھے عبادتوں کا بدلہ نہ دے تو نہ دے، کم سے کم میری پکڑ نہ کرے، اور کفافن بس اللہ تعالیٰ برابر کا معاملہ کر کے مجھے جنت میں داخل کر. پھر آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آپ کا سر تھا. حضرت عمر نے فرمایا بیٹے میرا سر زمین پر رکھ دے، میں چاہتا ہوں زمین پر رکھو اپنے سر کو. فرمایا ابا جی میرے گود میں رہنے دے. فرمایا کتنی دیر؟ مجھے ابھی تو زمین میں سونا ہی ہے. جب زمین پر آپ کا سر رکھا گیا تو آپ مٹی کے اندر اپنے چہرے کو رگڑنے لگے اور فرمایا اللہ عمر کو جان نکلنے سے پہلے معاف کر دے. یہ ہمارے اکابر ہیں جن کی زندگی تواضع میں، حالانکہ یہی وہ عمر ہے جن کو نبی علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ معراج میں جنت میں تیرا مکان دیکھ کر آیا، بشارت سنائی کہ میں جنت میں تیرا مکان دیکھ کر آیا. فرمایا نبی علیہ السلام نے عمر میرے جی میں آیا کہ لاؤ میں تیرا مکان جا کر کے دیکھو اندر سے کہ کیسا ہے، لیکن تیری غیرت مجھے یاد آ گئی کہ تو کسی کو جانا گھر میں پسند نہیں کرتا. تو عمر رو کر فرمانے لگے علیہ کا غار یا رسول اللہ، میں آپ پر غیرت کرتا، آپ دیکھ لیتے. یہ عمر وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے، جن 10 صحابہ کو جنت کی بشارت سنائی ان میں سے. یہ عمر وہ ہیں کہ جو اس زمین پر بولتے تھے اور اللہ وحی نازل فرماتے تھے. یہ عمر وہ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا عمر جس راستے سے گزر جاتا ہے شیطان بھی اس راستے سے ہٹ جاتا ہے. لیکن ان تمام مناقب اور فضائل کو نہیں دیکھا بلکہ اپنی زندگی کو اللہ کے سامنے متواضعانہ پیش کیا. میں اس لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علوّاً کی شان نہ رکھے، تکبر کی شان نہ رکھے، تواضع کی شان نہ رکھے. جو ہوا وہ اللہ کے فضل سے ہوا، اللہ کے کرم سے ہم سے ہوا ہے، ورنہ ہمارا علم کیا ہوتا ہے، ہماری عبادت کیا ہوتی ہے، ہمارا دولت کیا ہے، ہماری عزت کیا ہے، ہمارا نسبی شرافتیں کیا ہوا کرتی ہے، کوئی چیز اس میں سے قابل فخر و قابل تکبر نہیں ہے. مسلم شریف کتاب الایمان میں ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جی میں یہ آتا ہے میں اچھے کپڑے پہنوں، میں اچھے جوتے پہنوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ حضرت نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں، یہ انسان کی اپنی طبیعت ہے. پھر تکبر کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بطر الحق وغمت الناس، حق بات کے آنے کے باوجود انکار کر دینا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ میں اس کی بات کو قبول نہیں کروں گا، یہ حقارت ہو گئی. وغمت الناس، اور لوگوں کو ذلیل چھوٹا سمجھنا، اور یہ سمجھنے کا مطلب دل ہی سے ہوا. اسی لیے تو بہت سارے مسائل پر دل کے ان ارادوں پر پکڑ ہوتی ہے. مثلا فقہا نے مسئلہ لکھا، سنو کہ کوئی شربت پی رہا تھا، گلاس میں شربت ہے،
روح افزا اس نے ڈالا ہے پانی میں، یا روز ڈالا ہے، وہ شربت ہے، لیکن وہ اس وقت یہ سوچ رہا ہے کہ میں شراب پی رہا ہوں. فرمائے اس کو شراب پینے کا گناہ ہوگا. یہ فقہا نے لکھا. اس کے اس ارادے کی بنیاد پر اس کو شراب پینے کا گناہ ہو. بلکہ فقہا لکھتے ہیں کہ اگر حاکم وقت کو پتہ چل جائے کہ اس نے اس عمل پر یہ نیت کی تو تعزیر کے طور پر اس کو سزا بھی دے سکتا ہے. یا فقہا اور ایک مثال دیتے ہیں کہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا ہے، اپنی بیوی اس کا ہاتھ پکڑا محبت سے، یا اس سے ملاقات کر رہا ہے اور تصور کسی پرائی عورت کا کر رہا ہے جہاں اس کا دل لگا ہوا ہے، اس کا تصور کر کے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ رہا ہے. فرمایا اس کو باطنی قلب کے زنا کا حکم لگے گا. یہ زنا میں مبتلا ہوا اور اس کو قلب کے زنا کا گناہ ہوگا. دیکھو اس کے خیالات ہی تو ہیں، اس کے ارادے ہی تو ہیں. اب مولانا لوگوں کو اس پر اشکال ہو سکتا ہے کہ خیالات پر تو پکڑ ہوتی نہیں اور یہاں خیالات پر ہو رہی. اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے خیال متصل بالاعمال ہے. جو عمل کر رہا ہے اس عمل کے ساتھ اس کا خیال ملا ہوا ہے. گویا عمل کا وجود ہو چکا ہے اور اس وجود پر اس کا خیال غلط چلا ہے، اس لیے اس کے خیال پر پکڑ ہو. باقی نفس خیال اگر گزرتا رہے تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوتی. تو جب ان متصل بالاعمال یعنی اعمال سے ملے ہوئے باوجود کہ وہ شربت پی رہا ہے لیکن خیال شراب پر اس کو گناہ ہوگا. اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے لیکن کسی اور کے تصور کی بنیاد پر اس کو گناہ ہوگا. یہ سب کا تعلق خیال ہی سے تو ہوا. معلوم ہوتا ہے کہ دل کے گناہوں پر بھی پکڑ ہوتی. اسی لیے اللہ نے لفظ استعمال فرمایا لا یریدون. کرنا تو بہت دور کی بات، تکبر کا ارادہ بھی نہ کرو. لا یریدون علوا فی الارض. بہت بری بات ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، بہت بری بات ہے. اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. ولا فسادا. اور فساد بھی نہ کرو دنیا میں. فساد کیا ہے؟ بری سوچ. یہ فساد ہے. کبھی دو آدمیوں کو لڑا دیا، کبھی کسی کے خلاف کوئی سازش کر دی، کبھی میاں بیوی میں جھگڑا پیدا کر دیا، کبھی اور کوئی بات پیدا کر دی، کبھی ہم نے غلط سوچ کر کسی کے ساتھ معاملہ کیا، کسی کو دھوکہ دیا تجارت میں، جھوٹ بولے. یہ سب فساد میں داخل ہے. قرآن کریم نے جو لفظ بولا ہے علوا فی الارض ولا فساد، جن میں یہ چیزیں نہیں ہوگی اللہ ان کی آخرت کو بہتر بنائے گا اور یہ متقی ہوں گے. اور والعاقبۃ للمتقین. عاقبت تو انجام تو اچھا متقیوں کے لیے. ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں نے اپنی عزت کی شان، اپنے نسب کی شان، اپنے علم کی شان، اپنے مال کی شان، اپنی عبادت کی شان، اس کو میں نے برائی سمجھ کر ایک نعمت سمجھا تھا، لیکن وہ آخرت کے ملک میں میرے لیے زحمت بن جائے گی، وہ جہنم کا ذریعہ بنے گا. اسی لیے تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. تو ہمیں چاہیے کہ ان دونوں برائیوں سے اپنی ذات کو بچائیں اور اپنے قلب کی بہت اصلاح کریں، بہت اصلاح کریں. الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. تمہارے بدن میں گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ صحیح چلتا ہے، اس کے خیالات صحیح چلتے ہیں تو یہ پورا بدن صحیح چلے گا، اور اگر وہ غلط چلتا ہے تو پھر اس صورت میں سارا بدن غلط چلے گا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے وہ تمہارا دل ہے. اس دل کے بنانے پر حق تعالی جل شانہ تمہارے جسم کو بنائے گا اور اس دل کے بگڑنے پر پورا جسم بگڑ جائے گا. اسی لیے دل کے خیالات اتباع نبوی کے ہیں تو انشاءاللہ تعالی جسم بھی اتباع نبوی میں چلے گا. اور اگر دل کے خیالات دنیا کی اتباع کے
تو پھر اس صورت میں جسم بھی اسی کی طرف چلے گا. اور اتباع نبی علی صاحب الصلاۃ والسلام یہ بہت بڑی چیز ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. نبی علیہ السلام کی اتباع میں اللہ کی محبت بھی چھپی ہوئی ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور مغفرت بھی چھپی ہوئی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں ہم نعمت اتباع نبوی کو بنائیں. اگر اتباع نبوی کو نعمت بنایا ہے تو اللہ یہاں بھی اپنی محبت و مغفرت عطا کرے گا اور آخرت میں بھی اپنی محبت اور مغفرت عطا کر کے جنت الفردوس میں نبی کی رفاقت دے گا. ہم دعا تو کرتے ہیں نبی کی رفاقت، نبی کی رفاقت، نبی کی رفاقت، لیکن ہمارے اعمال دیکھو تو کبھی بھی نبی کی رفاقت ہمیں نہیں مل سکتی، کبھی نہیں مل سکتی. نبی کی رفاقت کے لیے اتباع نبوی ضروری ہے. تو اس دنیا میں اگر ہم نے اتباع نبوی کو اپنی نعمت بنایا، اپنا کام بنایا، تو دنیا میں بھی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، محبت بھی کرے گا اللہ، مغفرت بھی کرے گا. اور آخرت میں بھی اللہ محبت کرے گا اور مغفرت کرے گا. تو آخرت میں محبت اور مغفرت کا ظہور جنت الفردوس کی شکل میں ہوگا، اور جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی. اسی لیے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو خاص تلقین فرمائی. اگرچہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے، لیکن ہم کو کہہ کر اللہ ہم کو بھی کہہ رہا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ آیت جو ہے ہمیں بہت کچھ کہہ جاتی. ان صلاتی و نسکی، صرف نماز اور قربانی نہیں، نماز سے تمام کے تمام حقوق اللہ آ گئے، ونسکی سے تمام حقوق العباد آ گئے، ومحیای و مماتی للہ رب العالمین. مطلب میں ساری زندگی اتباع نبوی کو مد نظر رکھوں گا، میرے ہر عمل کے اندر میں اتباع نبوی کو مد نظر رکھوں گا. اتباع نبوی ہے تو اس صورت میں ہم کامیاب ہیں. دنیا کا دستور یہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ ہمارا کوئی محبوب ہوتا ہے. بس میں اس مثال پر بات ختم کرتا ہوں. ہمارا کوئی محبوب ہوتا ہے، وہ ہم سے کہتا ہے کہ ایک پھول دیجئے، تو محبت میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں پھول کیا ہے؟ باغ قربان ہے. پھول کیا چیز ہے؟ باغ قربان ہے تمہارے اوپر محبت میں. ٹھیک اس مثال کو سمجھیے. حق تعالیٰ جل شانہ سے ہم کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اتباع نبوی کے بعد میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں مکان عطا فرما جنت میں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم نے میرے نبی کی اتباع کر کے مجھے خوش کیا ہے، ایک مکان کیا ہوتا ہے، میں ساری جنت تمہارے لیے قربان کر دیتا ہوں. تو ہم اتباع نبوی والا مزاج بنائیں، اور اتباع نبوی والا مزاج دنیا میں ہوگا اور یہ نعمت پر چلیں گے تو وہ آخرت میں کبھی زحمت نہیں بنے گی، وہ نعمت ہی بنے گی. اور اگر ہم نے تکبر، بڑائی اور شان اور فساد کو دنیا میں نعمت بنایا تو ٹیمپرری اور وقتی طور پر تو یہاں میری واہ واہ اور شان اور ظالمانہ مسائل اور لوگوں کو دبانے کے مسائل ہو جائیں گے، لیکن آخرت میں میرے لیے زحمت بن جائے گا. حق تعالیٰ جل شانہ ان برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. مولا کریم نے اس مبارک مہینے میں جو کچھ ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائی، اللہ اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اپنا فضل اور کرم فرمائے. مجھے بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک روایت یاد آتی ہے، شہر عید لا ینقصان، عید کے دونوں مہینے کم نہیں ہوتے. اس کے مختلف مطالب علماء نے اور محدثین نے بیان کیے. ایک مطلب تو یہ بیان کیا کہ دونوں مہینے 29 ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایک مہینہ 29 ہوگا تو 31 ہوگا. ایک مطلب یہ بھی بیان کیا کہ مہینہ چاہے 29 ہو، دنیا میں اسلامی تاریخ کے اعتبار سے تنخواہ دی جاتی ہے، اس میں کمی نہیں کرنا چاہیے، پورے 30 دن کی دینا چاہیے. لیکن اس کا راجح مطلب جو حضرت الامام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، وہ یہ بیان کیا کہ عید کے مہینے کم نہیں ہوتے. مطلب یہ ہے کہ اگرچہ 29 رمضان ہو اور چاند طلوع ہو جائے تو بھی اللہ ثواب 30 روزوں ہی کا عطا فرماتے ہیں. تو جب 29 ہو اور 30 کا ثواب دیتا ہے نہ کرنے کے باوجود،
تو کل تو ہم روزہ رکھنے والے ہیں اور 30واں روزہ ہمارا ہوگا تو عمل پر کتنا ثواب عطا فرمائیں گے. ہمیں خوش ہونا چاہیے. بہت سے لوگ بجھی طبیعت والے ہیں جن کی طبیعت میں پریشانی ہے اور جو یوں کہتے ہیں کہ دھوپ میں مرے جا رہے ہیں جلدی سے چاند نکل آئے. یہ غلط بات ہے. ہمیں جو ہے خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا مہینہ پورا کروایا اور کل بھی ہمارا روزہ ہوگا. تو جب اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عمل نہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ جب ہمیں ثواب عطا کرتا ہے تو جب عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کتنا ثواب عطا کرتا ہے. اور اللہ کی مرضی ہے, وہ کبھی 30 بھی کرتا ہے, کبھی 29 بھی کرتا ہے. تعالیٰ جل شان. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن امۃ الامیین, ہم تو امی لوگ ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہم تو امی لوگ ہیں. پھر حضرت نے اشارے سے فرمایا الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا, اور پھر فرمایا الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا. ایک انگوٹھا دبا دیا. مہینہ کبھی 30 ہوتا ہے 3 مرتبہ اور مہینہ کبھی 29 ہوتا ہے, تیسری مرتبہ میں انگوٹھا دبا دیا. تو الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے. اور مالک نے 30 تراویح ہمارے پاس پڑھائی. اس کا حساب کریں تو میں نے بتایا 1200 سجدے اور 600 قیام اور 600 رکوع اور 600 قعدے اور 600 مرتبہ ربنا لک الحمد, اور پھر اس میں قرآن کا سننا اور پڑھنا, اور پوری دنیا میں کتنے قرآن کتنے سجدے. اب ان سجدوں کی برکت سے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس بلا کو بھی دور فرما دے اور ظلم کو بھی دور فرما دے. اسی کی اللہ سے ہم مانگیں. اور جیسے میں نے کل کہا تھا کہ رمضان کے بعد کی ہماری زندگی بھی اسی طرح گزرنا چاہیے. ہم نماز کے پابند ہوں, ہم شریعت کے پابند ہوں, ہم دین کے پابند ہوں, ہم حلال کھانے والے ہوں, ہم شراب سے بچائیں, ہم سود سے اپنے آپ کو بچائیں, گندی رقومات سے اپنے آپ کو بچائیں, اپنے آپ کو بالکل اس سے بچائیں. اور میں شکر گزار ہوں سب سے پہلے تو تبلیغ کا, جو ہمارے مولانا جنید سلمہ, جو میرے سفر و حضر کے ساتھی بھی رہتے ہیں, اور برسوں سے انہوں نے تبلیغ کے ذریعے سے اس عاجز اور اس نالائق کی باتوں کو امت تک پہنچانے کا بیڑا اٹھایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. انہی کی وجہ سے دور دور تک باتیں پہنچتی ہے تبلیغ کے ذریعے سے, اور یقیناً وہ رات دن اس کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں, محنت کرتے رہتے ہیں, اور جہاں کہیں میری بات ہوتی ہے اکثر تو وہ ساتھ ہوتے ہیں, کبھی نہیں بھی ہوتے ہیں تو وہ وصول کر کے امت تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. میں سوائے دعا کے ان کو کیا دے سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میری بات کو امت تک پہنچائی جائے. حالانکہ من عالم کے من دانم, میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں. میں اپنی ذات کو یہ سوچ کر کے کہ اللہ شاید کسی کو ہدایت ہو اور میرے لیے مغفرت کا ذریعہ ہو جائے, ورنہ میں حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ کی اس بات کو نقل کرتا ہوں. حضرت گنگوہی تو بہت بڑی شخصیت, محدث کبیر, ان کا اپنے اوپر یہ چسپا کرنا حقیقت میں ان پر چسپا نہیں, مجھ جیسے نالائق پر ہے. کہ حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں میں تو اس نالائق پیر کی طرح ہوں جس کی زندگی میں کچھ نہیں تھا لیکن مریدوں کی دعا نے اسے بنا دیا. اور پھر حضرت نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک بہروپیہ تھا جو روزانہ بھیس بدل کر کے آتا تھا, روزانہ آتا, اور عالمگیر رحمت اللہ علیہ سے مانگنے کے لیے حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے, یا اور ایک حضرت نے واقعہ سنایا کہ ایک لٹیرا تھا جو لوٹ مار کا کاروبار کرتا تھا. یہ واقعہ حضرت نے سنایا کہ ایک لٹیرا تھا جو لوٹ مار کا کام کرتا تھا اور لوٹ کر کھاتا تھا. اس نے ایک جگہ بزرگ کو دیکھا کہ لوگ ان کو نوالے منہ میں کھلا رہے ہیں اور اس کے ہدایہ تحائف پیش کر رہے ہیں, تو اس نے سوچا کہ یہ اچھا کاروبار ہے, یہ لوٹ مار میں مصائب اور راتوں کی بیداریاں اور تکلیفیں, اس کے بجائے میں بھی بزرگیت کو اختیار کر لوں تاکہ آٹومیٹک دنیا آتی رہے. وہ بزرگ بن کر کسی جگہ بیٹھ گیا, اللہ اللہ کے طریق ایجاد کیے, لوگ آتے گئے اس کے پاس.
وہ سب کو وظائف دیتا گیا اور اس کی خانقاہ آباد ہو گئی، چل پڑی خانقاہ، اللہ اللہ ہونے لگے، لوگ اپنے آپ کو بنانے لگے۔ کبھی انسان کے اندر کی مایا اور دولت اور توجہ یہ جب بڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ مریدوں کو اللہ تعالیٰ نے مقامات عطا کر دیے۔ ایک دن مریدین سب کے سب سوچنے لگے کہ ہم اپنے حضرت کے مقام کو معلوم کریں کہ حضرت کس مقام پر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت کی وجہ سے ہم کو اتنے اونچے مقام پر رکھ دیا ولایت کے، تو حضرت کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ سارے مریدین نے مراقبہ کیا اور کئی دنوں تک مراقبہ کیا تو حضرت کا مقام کہیں نظر نہیں آیا۔ یہ حضرت گنگوئی واقعہ سنا رہے ہیں کہ حضرت کا مقام کہیں نظر نہیں آیا۔ تو مریدین سوچنے لگے اور کہنے لگے کہ آیا حضرت کا مقام کتنا اونچا ہے کہ مقام ہی نظر نہیں آتا، چلو حضرت ہی سے رجوع کریں۔ تو ان سے رجوع کیا کہ حضرت ہم نے سب نے مراقبہ کیا آپ کے مقام کو معلوم کرنے کے لیے، لیکن آپ کا مقام کہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ آپ کس مقام پر ہیں، آپ خود اپنا مقام بتا دیجئے۔ تو وہ بزرگ صاحب رو پڑے اور بہت روئے، اور رونے کے بعد کہا بھائی میرا کوئی مقام نہیں ہے، میں تو ایک ڈاکو اور لٹیرا ہوں، اور میں نے یہ دیکھا کہ یہ مصائب جھیلنے کے بجائے یہ اللہ والوں کا لباس پہن کر کے بیٹھ جاؤں تو مفت کی کمائی ہوتی رہے گی، بس میں اس لیے بیٹھ گیا ہوں، میں تو لٹیرا انسان ہوں، میرا کیا مقام ہوا کرتا۔ تو مریدوں نے سوچا کہ چلو یہی حال ہے، لیکن حضرت کی وجہ سے چاہے ان کی زندگی جو بھی تھی ہم کو تو فائدہ ہو گیا، اب ہم مل کر کے حضرت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام نصیب فرمائے۔ سارے مریدوں نے چلہ کشی کی اور پورے 40 دن تک عبادت کر کے راتوں میں اٹھ کر کے اپنے شیخ کے لیے دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ مراقبہ میں مریدین کو بتایا گیا کہ تمہارے شیخ کو ہم نے مقام ابدالیت عطا کر دیا۔ اس سے ایک بات کا پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ کبھی شیخ سے مرید کو جتنا فائدہ نہیں ہوتا، مرید سے شیخ کو فائدہ ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ یہاں مریدوں سے شیخ کو فائدہ ہوا۔ حضرت گنگوئی نور اللہ مرقدہ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کرتے تھے میں بھی اسی طرح کا آدمی ہوں، مجھ میں کچھ نہیں، تمہاری برکت سے اب تعالیٰ مجھے بھی بنا دے۔ تو میں یہی جملہ آپ سامعین سے بھی نقل کرتا ہوں کہ مولانا نے بیانات کو تبلیغ کے ذریعے سے پہنچایا اور مجھے اس لائق سمجھا، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھ میں کچھ نہیں ہے، نالائق ہوں اللہ کا۔ امید یہ رکھتا ہوں کہ آپ کی بدولت اللہ میری مغفرت فرما دے اور مجھے نیک بنا دے۔ تو میں مولانا جنید صاحب کا شکر گزار ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے بزیت الخرور کے نام سے میرے عزیز ہمارے بچے فیصل، جنہوں نے ویڈیو کے ذریعے سے شروع رمضان سے بلکہ رمضان کے قبل سے کوشش کی کہ آپ تک پہنچایا جائے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے کچھ اپنا دل لگتا ہے، صرف سننے سے دل نہیں لگتا۔ ہمارے عزیز فیصل نے، جو ہمارا بیٹا ہے، بہت محنت کی اور بھرپور سخت گرمی میں کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح آپ تک ویڈیو کے ذریعے سے بات پہنچے۔ یہ اور ان کے رفقا اور ان کے دوست جتنے بھی ہیں جنہوں نے محنت کی، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان سب کا حصہ ہوگا آپ کے اعمال میں۔ آپ تک جو دین پہنچا، شریعت پہنچی، قرآن پہنچا، حدیث پہنچی، ان سب میں ان لوگوں کا بھی ثواب کا حصہ ہوگا۔ اللہ ان سب کو جنہوں نے میری بات کو پہنچانے کا ذریعہ بنایا، اجر عظیم عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں ان سب کا شکر گزار ہوں، حق تعالی بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اور اب اگلی مجلس تو ابھی ہم، چونکہ یہ مہینہ قریب ختم ہے، جو مئی کا مہینہ چل رہا ہے، آج 23 تاریخ ہو چکی ہے اور قریب ختم ہے، 5-7 دن میں ختم ہوگا۔ پھر انشاءاللہ اگلی نشست اور اگلی مجلس ہم کب سے شروع کریں گے، ہفتے میں 1 مرتبہ، وہ ان قریب ہم اعلان کر دیں گے کہ کب سے یہ مجلس شروع ہوگی، ہفتے میں 1 مرتبہ ہوگی۔ آپ لوگ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں،
ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے. فاذکرونی اذکرکم, تم ہمیں یاد کرو ہم آپ کو یاد کریں گے. اللہ شرور فتن سے, بلاؤں سے, مصائب سے پوری امت کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان ذی الملک والملکوت. سبحان ذی الملک والملکوت. سبحان ذی الملک والملکوت. یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہ ہم آپ کی تعریف نہیں کر سکتے, آپ تو آپ ہی ہے. اللہ ہم ساری زندگی آپ کی تعریف کرتے رہیں پھر بھی آپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ آپ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہے ساری زندگی شکر گزاری کرتے رہے پھر بھی اللہ آپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ آپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. آپ نے جو سانس کی نعمت دی ہے, جو ہر لمحہ ہمارے پیٹ میں داخل ہو کر کے پھر نکلتا ہے, صرف اسی کا حق ادا کرنا چاہے تو حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. کہاں ہاتھ, کہاں پاؤں, کہاں آنکھیں, کہاں دماغ, کہاں دل, کہاں گردے, کہاں کڈنی, کہاں یہ بدن, اور کہاں لوگوں کے دلوں میں عزت, اور کہاں مال, اور کہاں اولاد, کہاں بیوی, اور کہاں مکان, کہاں جائیداد, اور کہاں کاروبار. یہ نعمتیں تو سب علیحدہ ہے. صرف سانس کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے. اللہ ہم تیرا نہ حق ادا کر سکتے ہیں, نہ شکر ادا کر سکتے ہیں, نہ تیری تعریف کر سکتے ہیں. تو ہی ہے. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم. لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرش الکریم. اے اللہ, اس دعا کو دعائے کرب کہا گیا جو تیری تعریف ہے, اور اس کے پڑھنے پر تو ساری بے چینیوں کو دور کرتا ہے. اللہ ہماری بے چینیوں کو دور فرما دے. لاکھوں درود و سلام نازل فرما ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. لاکھوں درود و سلام نازل فرما اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر. اے اللہ, اس کا بھی حق ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں. اگر ہم اپنے بدن کی چمڑی نکال کر نبی کے پاؤں کا جوتا بنا دے تو بھی حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ آپ ہی اپنے نبی کا حق ادا فرما دیجئے. اے اللہ ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ آپ لاکھوں درود و سلام نازل فرمائیے آپ پر, آپ کے آل اولاد پر, آپ کے صحابہ پر, اور قیامت تک آنے والے اولیاء کرام پر. آپ کی اتباع میں الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے قصوروں سے درگزر فرما, ہمارے سیئات سے معافی عطا فرما, ہمارے اجرے دلوں کو آباد فرما, ہمارے اجرے دلوں کو آباد فرما, ہمارے اجرے دلوں کو آباد فرما. اے الہ العالمین, غرور تکبر کا مرکز بن چکا ہے. اے اللہ, حسد اور بغض و عداوت کا مرکز بن چکا ہے. اے اللہ, ہمارا دل تیرا عرش بننے کے قابل نہیں ہو سکتا, لیکن مولا تو اپنے رحم کرم کے فیصلے پر ہمارے دلوں کو اپنا عرش بنا دے, ہمارا عرش بنا دے. ہمارے دلوں سے گندگیوں کو نکال دے, حسد کو نکال دے, عداوت کو نکال دے, دشمنیوں کو نکال دے, بغض کو نکال دے, نفرتوں کو نکال دے, تکبر کو نکال دے. اے اللہ, کوئی میرے مکان کے سامنے کچرا ڈالتا ہے مجھے بڑا غصہ آتا ہے. اے اللہ, دل تیرا مکان ہے, ہم اس پر جب گندگیوں کا کچرا ڈالتے ہیں تجھے کتنا غصہ آتا ہو, لیکن تو حلیم ہے, تو بردبار ہے, تو فوراً پکڑ نہیں کرتا ہے. اے اللہ, آئندہ بھی آپ ہمیں معاف فرما دیجئے, اپنی پکڑ سے بچا لیجئے, اپنے قہر سے بچا لیجئے, اپنے غضب سے بچا لیجئے. اے الہ العالمین, اپنے قہر سے بچا, اپنے غضب سے بچا. اللہ, ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. ہم کو, ہمارے والدین کو, اقربا رشتہ داروں کو, اہل و عیال کو, بیوی بچوں کو, پوری امت مسلمہ کو اے اللہ جنت الفردوس سے مالا مال فرما.
تیری رضا سے مالا مال فرما، جہنم سے ہم سب کو آزادی عطا فرما، ہمارے والدین کو، اہل و عیال کو، اے اللہ جتنے رشتہ دار ہیں سب کو، پوری امت مسلمہ کو اے اللہ جہنم سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ تو جہاں لاکھوں کو معاف کر رہا ہے ہمیں بھی معاف فرما دے، ہمیں بھی جہنم سے آزادی نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما، جو بے شادی شدہ ہے ان کے شادی کا انتظام فرما۔ اے اللہ جو گھریلو پریشانیوں میں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے الہ العالمین جو غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جو غلط مقدمات میں ہے باعزت بری فرما۔ اے اللہ باعزت بری فرما، مقدمات کو ختم فرما۔ اے اللہ ان کو باعزت بری فرما۔ الہ العالمین سامنے والوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اخلاق رذیلہ سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے قلب کو نور ایمان سے معمور فرما، معرفت کا نور عطا فرما، تیری محبت عطا فرما، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے قلوب کو گندا بننے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو نے ایک ناپاک قطرے کو چہچہاتا جسم عطا کر دیا تو مولا اب اس جسم کو بھی الہ العالمین گندے اعمال سے حفاظت فرما لے۔ اے اللہ اچھے اخلاق عطا فرما، اچھے اخلاق عطا فرما، اچھے اخلاق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اعمال کی نحوست سے ہمیں اگلے رمضان سے محروم نہ کرنا۔ ہمیں اگلی رمضان سے محروم نہ کرنا اللہ، پھر ہمیں دوبارہ اگلے رمضان کی باغ و بہار عطا کرنا، ہمیں دوبارہ وہ تراویح کا موقع عطا کرنا، وہ روزوں کا موقع عطا کرنا، وہ مغفرت کے وعدے جو تیرے ہیں وہ مانگنے کے ہم سب کو موقع عطا کرنا۔ اے اللہ جو کچھ رمضان میں ہوا ہے تیرے کرم سے ہوا، ورنہ ہم تو 1 گھنٹہ بھوکے نہیں رہ سکتے تھے، پیاسے نہیں رہ سکتے تھے۔ اس شدید گرمی میں 15 گھنٹے بھوکے اور پیاسے رہنا یہ تیرے ہی ہمت سے ہوا ہے، تو نے ہی ہمیں ہمت عطا فرمائی، تو نے توفیق عطا فرمائی۔ مولا جب تو نے توفیق دی ہے، ہمت دی ہے تو قبول بھی فرما لے اللہ، قبول بھی فرما لے اللہ، قبول بھی فرما لے اللہ، قبول بھی فرما لے، اور ہم گندوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اگرچہ ہم گندے ہیں لیکن تیرے بندے ہیں، اللہ ہم گندے ہیں لیکن تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ تو کہتا ہے کہ میں تو صحابہ پر رحمت اتارتا ہوں، میں تو تابعین پر، صحیح ہے، لیکن اللہ ہم تو اس وقت دنیا میں آئے ہیں جب چاروں طرف بے حیائی ہے، گناہوں کا ماحول ہے، شیطان کی دعوتیں ہیں، خواہشات کے بازار گرم ہیں، مندیاں لگی ہوئی ہے۔ اے اللہ ایسے ماحول میں ہم اپنے ایمان کو بچا کر لے جائیں یہی بہت بڑی چیز ہوگی۔ مولا آپ ہمارے ایمان کو بچا لیجئے، ہمارے اعمال کو بچا لیجئے، ہم پر رحم کرم کا معاملہ فرما دے، ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ جن حفاظ نے قرآن سنایا ان کے قرآن کو پڑھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ جنہوں نے سنا ان کے سننے کو قبول فرما، ہماری تلاوت کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جیسے یوسف علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ ہم نے تم سب کو معاف کر دیا، اے موسیٰ کے رب اور اے یوسف کے رب اور اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، تو بھی آج اس رات میں ہم کو کہہ دے لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ اے اللہ تو نے خود قرآن میں کہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تمہارے دروازے پر کوئی آئے ان کو جھڑکنا مت۔ جب تو ہم کو کہہ رہا ہے تو ہم بھی تو تیرے دروازے کے فقیر ہیں، اے اللہ تو ہم کو بھی جھڑک کر نہ نکال، ہمارے دامن کو بھر دے، ہمارے دامن کو مغفرت سے بھر دے، ہمارے دامن کو رزق حلال سے بھر دے، ہمارے دامن کو خوشیوں سے بھر دے، ہمارے دامن کو اعمال صالحات سے بھر دے، ہمارے دامن کو اطاعت رسول سے بھر دے، ہمارے دامن کو اخلاق حسنہ سے بھر دے۔ اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ کر، اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ کر۔ تو نے خود ہم کو کہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء، ہم فقیر ہیں تیرے دروازے کے، ہم منگتا ہے، اے اللہ ہم منگتا ہے، ہم فقیر ہے۔ اے اللہ ایک بیٹے کو اس کی ماں نے بہت مارا،
اور گھر سے نکال دیا. رات میں بیٹا دروازے پر پڑا رہا. ماں نے دروازہ کھولا, غصے میں کہا میں نے تجھے نکالا, پھر کیوں آیا؟ میں نے سوچا. بچہ جواب دینے لگا, میں نے سوچا اے اللہ, اے میری ماں, تو نے نکالا, مجھے کھانا بھی ملے گا, مجھے پینا بھی ملے گا, لیکن میری ماں کا پیار کہاں ملے گا؟ میں میری ماں تیرے پیار کو دیکھ کر واپس آ گیا. اللہ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں حرام کے لقمے بھی مل جائیں گے اور چھپرا بھی مل جائے گا اور مکھن بھی مل جائے گا, لیکن اے اللہ تیرا کرم کہاں ملے گا؟ اے مولا تیرا پیار کہاں ملے گا؟ تیری غفاریت اور کریمیت کہاں ملے گی؟ تو جس محبت کی نظر سے ہم کو دیکھ رہا ہے وہ کہاں ملے گا؟ اللہ ایک محبت کی نظر سے ہم کو دیکھ لے اور ہم کو کہہ دے جاؤ معاف کر دیا. روزانہ صبح شام تیرے سامنے رو رہے ہیں تاکہ تجھے رحم آ جائے اور تم معاف کر دے. ہم تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں. اللہ اتنا بڑا مجمع پوری دنیا میں ہاتھ اٹھا کر کے بیٹھا ہوا ہے, سب کی بے چینی کو سن لے اور مغفرت کا فیصلہ فرما دے. سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما. سارے بیماروں کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرما. سارے مرحومین کی مغفرت فرما. اس بلا اور وبا کو دور فرما. اے اللہ مساجد کے کھولنے کا انتظام فرما. کھول دے اللہ مسجدوں کو. تو راضی ہو جا اللہ, تو راضی ہو جا اللہ, تو راضی ہو جا اور مسجدوں کو کھول دے. تو کتنا ناراض ہو گیا ہم سے کہ اپنے دروازے پر بلانے سے بھی تو نے ہم کو نکال دیا. اے اللہ حرمین شریفین کھول دے. اے اللہ تینوں حرم کی حفاظت فرما, تینوں حرم کی حفاظت فرما, مدارس کی حفاظت فرما, مکاتب کی حفاظت فرما, خانقاہوں کی حفاظت فرما, مرکزوں کی حفاظت فرما, دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما. اے اللہ عزت کے بعد ذلتیوں سے حفاظت فرما, ایمان کے بعد کفر سے حفاظت فرما, ہدایت کے بعد ضلالت سے حفاظت فرما. سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا, مطیع اور فرما بردار بنا, دین کے دائی بنا, عالم باعمل بنا, حافظ قرآن بنا. اے اللہ شرور فتن سے, گندی دوستیوں سے, غلط صحبتوں سے, غلط راستوں سے, غلط طریق سے ہماری اولادوں کی, ہماری نسلوں کی, پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما, نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما. اے اللہ جن جن لوگوں نے تیرے دین کو پہنچانے کے لیے جو ذریعہ بنے ہیں ان سب کو اجر عظیم عطا فرما, ان کو جزائے خیر عطا فرما, ان کو بہترین بدلہ عطا فرما. جتنے لوگ نیک اعمال کر رہے ہیں اللہ ان سب میں ان کا حصہ شامل فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور اس پوری مجلس میں دور دور تک جس کے آمین, جس کے آنسو تجھے پیارے ہو, کوئی تو مخلص ہوگا اللہ, کوئی تو ہوگا, اس کے اخلاص والے آمین کے ساتھ ہم سب کی آمینوں کو قبول فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک.